شب قدر نصیب فرمائی، اور اس وقت اس کی رحمتیں عروج پر ہیں، اس کی برکتیں نازل ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس میں حصہ لینے کی خاص توفیق نصیب فرمائے۔ سب سے پہلے آیت سورہ پاک جو پڑھی گئی متذکرہ خطبے میں، اس کا ترجمہ کنز الایمان شریف سے ملاحظہ کیجیے، پھر مختصر سی تفسیر کے بعد مختصر سا بیان اسی شب قدر کے فضیلت کے حوالے سے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن پاک کو شب قدر میں نازل فرمایا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، واہ تجھے کیا معلوم، تجھے کیا معلوم، تم کیا جانو شب قدر کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آیت کریمہ اس ترجمے کو دیکھیے غور سے۔ اللہ رب العزت خود ہی سوال خود ہی جواب، یہ کمال کی بات ہے۔ یعنی فرمایا لیلۃ القدر، تم جانتے ہو کیا ہے؟ ظاہر ہے ہمیں کچھ پتا ہو تو نہ، پتا ہو تو بھی کیا ہے، تو اللہ فرما رہا تم نہیں جانتے کیا چیز ہے۔ ایسا ہی نہیں ہے، اللہ رب العالمین قرآن مجید اٹھائیں گے تو اللہ رب العالمین نے وعیدیں بھی دی ہیں، یہ تو بخشش کیا اور بہترین چیز تمہیں عطا ہو رہی ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ چیز جو کسی کو عطا نہیں ہوئی شب قدر۔ لیکن تمہیں فرمایا القاریہ، تم القاریہ نہیں ہمیں نہیں معلوم القاریہ، وما ادراک ما القاریہ، اللہ بتاتا نہیں پتا نا، پھر پتا چل جائے گا کہ القاریہ کیا ہے، وہ عذاب ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اللہ اکبر۔ جانتے ہو ہلاکت کس میں؟ تو اللہ رب العالمین نے یہ قرآن پاک فرقان حمید میں ہم سے سوال بھی کیا، خود ہی جواب بھی دے دیا۔ لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ارے یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ There are 83 and 4 months، 83 سال اور 83 چار علماء فرماتے ہیں 4 ماہ بنتے ہیں اس کے۔ اللہ اکبر، بتائیے اتنی بڑی ایک رات میں فائدہ ہو رہا ہے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، قربان جاؤ سرکار پر، یہ کسی اور کے وسیلے سے نہیں، حضور کے وسیلے سے مل رہا ہے، یہ کوئی انعام ایسے نہیں مل گیا تمہیں، ورنہ اور قومیں تھیں۔ پھر فرمایا تنزل الملائکۃ والروح، اس رات ملائکہ آسمان سے زمین پر اترتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، والروح روح الامین حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام کی سربراہی میں اترتے ہیں، اور وہ صبح تک سلامتی اللہ کا حکم سے سلامتی سب کو دیتے ہیں جو شب قدر کی قدر کرنے والے ہوتے ہیں۔ اب سلامتی دینے کب تک چلتا ہے یہ سلسلہ؟ یہ حتیٰ مطلع فجر تک، یہ فجر تک۔ یہ مختصر سی مفہوم میں نے ترجمے کی کنز الایمان شریف سے آپ کو بیان کی۔ اب تفسیر میں تفسیر کی 2 حدیثیں حوالے کے ساتھ آپ سمجھ گئے انشاءاللہ، پھر ہم آگے اس کی پوری تفصیل کرتے ہیں۔ شب قدر کے فضائل میں کہ یہ شب قدر شرف برکت والی رات ہے۔ قدر کہتے ہیں عظمت کو، کہتے ہیں نا یار بڑا قدر والا بندہ کہا جاتا ہے نا جملہ، یہ قدر کے معنی عظمت، بلندی۔ لیکن جو مفسرین نے اپنے قلم سے بیان کیا نا وہ سنی، وہ فرماتے ہیں قدر کے معنی ہیں تنگی کے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ سوچئے قدر کے معنی اور تنگی، یہاں تو کشادگی ہے، رزق آ رہا ہے، دعائیں قبول ہو رہی ہیں یہ رات کو، تو یہ تنگی کیسے ہو گئی اس رات کا معنی؟ مفسرین نے فرمایا تنگی ہے اس کے معنی، اور پھر حاشیہ لکھا تنگی یوں ہے، سنو تنگی یوں ہے۔ اللہ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ایسی تنگی ہوتی ہے اس رات۔ کیسی تنگی یا رب العالمین؟ بولے میں لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں فرشتوں کو زمین پر بھیجتا ہوں، جب وہ زمین پر آتے ہیں تو زمین کتنی بڑی ہے، دل بھر کی جگہ ان کے لیے نہیں ہوتی، ایسے رہتے ہیں، ایسے تنگ 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 تنگ، اور تمہیں سلامتی دیتے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک حدیث پاک میں امام بیضاوی فرماتے ہیں کہ مولانا جلال الدین سیوطی علیہ رحمۃ اللہ کہ وہ تم سے مصافحہ کرتے ہیں۔ میں تفسیر کی طرف گیا نہیں، میں شروع ہو گیا۔ اللہ اکبر، تم سے مصافحہ کرتے ہیں، حیرت ہے نا،
یہ نبی علیہ السلام سے بھی سوال ہوا مسافہ کیسے ہے؟ فرشتے سے آپ دیکھیے جو وعدہ ہے تو کیا ہوگا، مسافہ کیا ہوگا، تم بیٹھے ہو تمہیں کیا پتا کس نے مسافہ کیا؟ کرتے ہیں جبریل علیہ السلام مسافہ کرنے کا انداز ایسا ہے، مفسرین فرماتے ہیں وہ ٹچ کرتے ہیں بندے کو، ٹچ ذرا سا ٹچ کرتے ہیں بس کافی. فرشتہ ٹچ کر دے یار تم کہتے بخشش ہی ہو گئی تمہاری، وہ تو دعائیں مانگے تبھی بخشش ہے، اور فرشتہ تمہیں محبت سے ٹچ کر دے وہ یوں کہ شب قدر میں وہ جس حالت میں تم ہوتے ہو، اگر تم اللہ کی بارگاہ میں اقدس میں جھکے ہوئے ہوگے، عجز سے ہوگے، تمہاری آنکھوں میں آنسو نکل رہے ہوں گے اپنے گناہوں کی توبہ کے لیے، وہ رات جاگنے کی ہے، یہ رات جاگنے کی ہے، اسی لیے تو ساری رات پکارا جا رہا ہے نا، حتیٰ مطلع الفجر کہا جا رہا ہے نا، اس لیے جاگو، اس رات کو تو جاگنا ہے. یہ اس سے بڑی رات کیا ہو جس کے اندر قرآن پاک نے پوری سورت ہی نازل فرما دی. لاؤ پوچھو کون سی حدیث ہے، کیا ہے بتائیے، حدیث بڑی رات شب برات میں تو بڑے جھگڑے کرتے ہیں کہ کون سی صورت ہے، کیا ہے یار یہ ضعیف حدیث ہے، وہ جو آج اس کو جو بکواس کر دیتا ہے. آؤ نا ادھر، تو اب جاگ لو، اب جاگ لو، آج کی رات جاگ لو، اللہ سے مانگنا ہی ہے نا، اس رات بھی اللہ سے مانگنا ہے. اللہ سے مانگنے کے لیے کوئی شرط تھوڑی ہے کہ کوئی رات الگ سے ہو. جب تو اللہ کے آگے صحیح معنی میں جھک جا، اللہ کی رحمت تیرے میں نازل ہوئی ہو. اور آج کی شب تو اللہ نے وعدہ کیا، فرشتوں کی ٹیم بھیجی، جبرائیل جاؤ سب پہ سلامتی بھیجو، دیکھو کون ہے میرا. اور جب وہ روتا ہے نا، مفسرین فرماتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ فرشتے اس کو جب ٹچ کرتے ہیں نا، تو آپ بھی محسوس کریے گا کبھی رات کو جاگیں تو اللہ مجھے اور آپ سب کو توفیق دے، بس پھر آپ کو آزمائش ہوگی تو آپ کے جیسے بیٹھے ہیں نا، اچانک بیٹھے بیٹھے آپ کو ایسی جھرجھری آ جائے گی. اللہ، مفسرین فرماتے جھرجھری آئی نہیں، فرشتے نے ٹچ کیا نہیں، اللہ تیرا بیڑا پار ہوا نہیں، کرم ہو جاتا ہے. میرے دوستو یہ رات ایسی رات ہے شب قدر. اللہ اکبر. میرے دوستو آئیے ایک حدیث پاک اپنی تفسیر کے حساب سے چلتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس رات میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ شب بیداری کر کے عبادت کی، اللہ رب العزت اس کے سابقہ صغیرہ گناہوں کو معاف اور بخش فرما دیتا ہے. امام بخاری لائے اس کتاب کو کتاب الایمان کے اندر. حدیث نمبر ہے 350 حوالے کے ساتھ. دوسری حدیث بھی ایک سن لیجئے حصول برکت کے لیے، اور یہ تو شروع میں سرکار علیہ السلام فرما دی تھی آقا علیہ السلام. یہ حدیث ایک اور حدیث لے لیتے ہیں انتخاب کے طور پہ، اس لیے میں نے انتخاب کیا کہ بڑی رات کو اب عموماً دیکھیں گے تو ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث لازمی ہوتی ہے. شب برات میں دیکھو مشہور حدیث انہی کی ہے، کوئی جرائی نہیں کسی کی، کوئی نئی حدیث کمزور نعوذ باللہ کہنے والے. لیکن دیکھیے اللہ اکبر، یہ حدیث پاک جامع ترمذی شریف کی حدیث ہے. اس رات کو عبادت میں گزاریے. آپ فرماتے ہیں اس رات میں کثرت سے استغفار کیجیے، جیسا کہ ام المومنین ہماری ماں صاحبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا صدیقہ فرماتی ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے تو پھر اس رات کو میں کیا کروں؟ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم کہو کیا اللہم انکا تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے، اللہ اکبر تو کرم کرنے والا ہے، اے اللہ تو معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، اے رب العزت تو میرے گناہوں کو بھی معاف فرما دے. اللہ اکبر. میرے دوستو بزرگوں، یہاں تک میں نے شب قدر کی بات اور لیلۃ القدر کی بات بیان کی، جو بھی انداز محبت سے آپ نے سنا. لیکن اب آگے آئیے نا، یہ وقوع کیوں ہوا، یہ واقع کیوں ہوا؟ بے شمار محدثوں نے اس پر لکھا اور مختلف احادیثیں ملیں گی. ایک بنی اسرائیل کے زمانے کے شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہت بڑے جلیل القدر اس زمانے کے ولی اللہ تھے، بنی اسرائیل کے زمانے کے. ان کا ایک طریقہ تھا، وہ طریقہ یہ تھا 1000 مہینے دن میں روزہ رکھتے، رات کو عبادت کرتے اور دن میں جہاد بھی کرتے. 1000 مہینے مسلسل کرتے رہتے. سمجھ گیا؟ اور ان کا بڑا تفصیلی واقعہ، تو آج کی رات انشاءاللہ پھر کبھی زندگی رہی تو تفصیلی واقعہ تقریباً 20-25 منٹ کا ہی واقعہ ہے، ماشاءاللہ بڑا محبت بھرا ہے. لیکن ہم حضور علیہ السلام کی اس حدیث پاک مشکات شریف سے ریفرنس لیتے ہیں. آقا علیہ السلام تشریف فرماتے صحابہ کے درمیان،
صحابہ کے درمیان تشریف فرما تھے تو آقا علیہ السلام یہ واقعہ بیان کر رہے تھے اس طرح کا کہ تم جانتے ہو بنی اسرائیل کہتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے نام کو، نام ان کا ہے بنی اسرائیل، ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں جب تک آخر تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک۔ بنی اسرائیل کے لوگ سرکار فرمایا جانتے ہو کیا کرتے تھے؟ ان میں کچھ لوگ 1000 مہینے کا مسلسل روزہ رکھتے اور رات کو عبادت کرتے اور دن میں جہاد کرتے۔ صحابہ کرام نے سنا تو گردن نیچی کر لی، ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، سبحان اللہ، صحابہ کرام کی وجہ سے دیکھو آج ہمیں کمال ملا نا، اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی بات ہے، آپ نے تو فرمایا کہ ان کی عمریں بھی بہت ہیں، 300 برس 400 برس کے ہیں بنی اسرائیل، ایسا ہی ہے نا، بنی اسرائیل کے لوگ کوئی 300 برس کا، کوئی 400 برس کا، 50-55 کا تو بہت ہی کم ملیں گے آپ کو، جیسے آج کل 80-90 کے کم ملتے ہیں نا، 100 کے، اس زمانے میں 55-50 کے بہت کم ملتے تھے، 200 تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، نارمل تھے 100 کے بعد۔ تو نبی علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے فرمایا ہماری عمریں آپ کی امت کی عمریں تو 50 60 70 بس 70 برس ایوریج ایج ہے ہمارے یہاں، تو وہ تو ہم سے بھی بڑھ گئے نا، اگر وہ 1000 دن کرتے رہیں گے تو وہ تو پھر تو سرخرو۔ سرکار علیہ السلام نے یہ بات تو ہے، تو یا رسول اللہ پھر تو قیامت کے دن وہ آئیں گے تو ٹاپ پہ تو وہی ہوں گے، ہماری تو عمریں اتنی نہیں کہ ہم اتنی عبادت کر سکیں، ہم تک ان تک پہنچ سکیں۔ حضور علیہ السلام نے یہ جملہ سنا تو حضور نے گردن نیچی فرمائی، جب گردن شریف نیچی فرمائی تو دل میں سینہ اقدس پہ تھوڑی ملولیت ملال سا ہوا، بات تو صحابہ سے ہی کر رہے ہیں نا، یہ تو جیت جائیں گے، مطلب وہ تو اتنی عمریں پھر 1000 برس کی عبادت، بس یہ نظریں جھکنی تھی کہ اللہ رب العالمین نے جبریل علیہ السلام کو ارشاد فرمایا یا جبریل، جواب آیا یا رب جلیل، فوراً جا اور یہ سورہ قدر لے کر میرے محبوب کے پاس پہنچ جا اور فرما، کہنا ان سے یا رسول اللہ فکر نہ کرو، ارے بنی اسرائیل کے تو 1000 مہینے میں یہ کرتے تھے نا، آپ کی امت کے لوگ ایک رات شب قدر کو میری عبادت کر لیں گے، میں انہیں 1000 رات کا ثواب۔ اللہ اکبر، میرے دوستو بزرگوں، دیکھا آپ نے تو اب آپ پتا چلا نا آپ کو کہ کیسی رات ہے، آؤ نا 2 اشعار میرے ساتھ پڑھ لو، پتہ نہیں آپ کی قبول ہو جائے کہ نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے 2 جہاں، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے 2 جہاں، کون جلوہ نما کون جلوہ نما، اور عرش پر دھوم ہے فرش پر دھوم ہے، بد نصیبی ہے ان کی جو محروم ہے، بد نصیبی ہے ان کی جو محروم ہے، پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے، پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے، اللہ اکبر، پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے، عام لطف و خدا آج کی رات ہے، عام لطف خدا آج کی رات، محبت سے کہہ لو آج کی رات، تو پھر کہو نا مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، پیارے آقا کی نگری میں گھر مانگ
प्यारे आका की नगरी में घर मांग दो, मांगने का मजा आज की रात है, मांगने का मजा आज की रात है। नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आज की रात अल्लाहु अकबर, शब कदर। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह ने अपने हबीब के वसीले से मूसा अलैहिस्सलाम, आइए ना चलते हैं ना, अल्लाह ने दो चीज़ें अपने हबीब अलैहिस्सलाम को अता की ना, दो नूर अता फरमाए। मुफस्सिरीन फरमाते हैं एक रमज़ान और एक कुरान। अल्लाह अकबर मेरे दोस्तों, और दोनों इसी माह की बरकतें हैं। लेकिन एक चीज़ और, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया मैं अपनी मूसा अलैहिस्सलाम से, मैं अपनी महबूब की उम्मत को ऐसी होगी कि वो एक रात में इतना सवाब पाएगी कि 1000 महीने से बेहतर, बराबर नहीं, यानी वहां तो बराबर है बनी इसराइल के, यहां बेहतर से आगे बहुत ज्यादा, कितना वल्लाह जानता है, उनको मैं सवाब अता करूंगा, अजर अता करूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया या रब्बुल आलमीन वो कौन है? बोला मेरे महबूब की उम्मत। बोले या रब्बुल आलमीन तो फिर ऐसा कर, वो उम्मत मुझे अता कर दे। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सरकार अलैहिस्सलाम की उम्मत को मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से मांगा, तो अल्लाह ने क्या फरमाया? अल्लाह ने फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम वो तो अपने महबूब को मैं दे चुका, वो तो मैं अपने महबूब को दे चुका। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं या रब्बल आलमीन अगर वो उम्मत मुझे नहीं देता तो मुझे खुद उसका उम्मती बना दे, कि उम्मती उम्मती कहते पैदा हुए, उम्मती तेरी किस्मत पे लाखों सलाम, उम्मती तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। कैसे उम्मती? सुनो एक और रवायत उम्मतियों पे आ गई है, आप भी फख्र करो। बात जिक्र उम्मतियों का है ना, मेरे नबी अलैहिस्सलाम की शान तो वराउल वरा है। अरे उम्मतियों तुम्हारी शान देखो, अल्लाह किस कदर तुमसे मोहब्बत करता है। ये आज की शब्द ही सरकार अलैहिस्सलाम के सदक़े ना, कौन ऐसा है जो ना माने इस बात को? हुजूर के सदक़े ना किसी उम्मत को नहीं मिली। पिछले भी तो नबी थे, पिछले भी जलीलुल कदर थे भाई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या रुतबा, मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह क्या रुतबा, दाऊद अलैहिस्सलाम क्या रुतबा, देखे ना ईसा अलैहिस्सलाम क्या रुतबा। लेकिन जब हबीब की बारी आई तो उम्मत को कैसा मनाया सुनिए। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम, एक रिवायत ये तफसीर के अंदर, तफसीर में आता है, मुफस्सिर लिखते हैं सब तफसीर रूह बयान, तफसीर रूह मानी, फरमाते हैं हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने एक दिन यानी एक दफा ऐसी इबादत की कि 1000 मरतबा रुकू में खड़े रहे, 70,000 बरस तक रुकू में खड़े रहे, 70,000 बरस तक क़याम में रहे, 70,000 बरस तक सजदे में रहे, 70,000 बरस तक जलसे में रहे। नमाज की हर अरकान में 70,000 बरस अदा करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ला शानहू की बारगाह अक़दस में अर्ज करते हैं या रब्बल आलमीन, ये जो मैंने इबादत की इसका अजर भी तो बहुत आला होगा ना या रब्बुल आलमीन। अल्लाह फरमाता वाकई तूने नमाज पढ़ी जिब्रील, लेकिन सुन ये आने वाली मेरी महबूब की उम्मत है ना, वो सिर्फ सुनो 2 रकत ओनली, हदीसों में आया था, रवायतों में आता ओनली 2 रकत जब वो नमाज पढ़ेगी इस तेरी नमाजों से ज्यादा अजर उनकी नमाज का होगा। अल्लाह अकबर। अंदाजा करो आप और हम पीछे नमाज से, न तबलीग में, न कहने में, न सुनने में। घर वालों को कहने से शर्म आती है, घर वालों को बोलने में शर्म आती है। ये शर्म तो तुम्हें जहन्नम में ले जाएगी, शर्म थोड़ी। कहना आपका काम है, अल्लाह ने ये तो नहीं कहा गिरेबान से पकड़ के ले जा, नहीं, अल्लाह ने कहा कहे 1 2 3 बस। फिर अल्लाह जानता है कि तूने इसके तबलीग की, हर एक को फर्ज है। ऐसा नहीं कि किसी घर, हर एक को, घर से निकलता है नमाज पढ़ने, पड़ोसी देखा आ जाओ भाई नमाज पढ़ने, तो आ जाओ यार, आ जाओ नमाज पढ़ने, 2-3 दफा कहो या कई दफा, वो ना जाए तो उसकी बदनसीबी है ना। ऐसी चीज को छोड़ रहा है अल्लाह की महबूब। बताओ नमाज क्या चीज है, कोई आज बयान नहीं कर रहा, लेकिन मुख्तसर बात आ गई ना, नमाज क्या चीज है मेरे दोस्तों। अल्लाह को किस कदर महबूब है कि तुम्हें 5 वक्त नमाज दी,
اللہ چاہتا ہے یہ 5 وقت نماز میں رہیں، بیزی آف دا ڈے، پورا دن بیزی معنوں میں دیکھا جائے، ہر نماز کا انتظار کرو محبت کے ساتھ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اور یہ قرآن مجید جو تم پڑھتے ہو، قرآن مجید کتنا پسند ہے اللہ کو کہ وہ چاہتا ہے کہ نماز میں صرف قرآن ہی پڑھا جائے. تو ہم اس کے پیچھے نہ ہمارے بچوں سے ہمارا معاملہ، اس طرح ہمارے بڑوں سے ہم تلقین ہی نہیں کرتے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے بس نسل آگے تباہ ہوتی ہے. تم جیسی تربیت کرو گے ایسی اولادیں بعد میں نکلیں گی کہ باپ نے بھی ہمیں کچھ نہیں بولا تو ہم اپنے بچوں کو کیوں بولیں. تو یہ چلتا جاتا ہے. اللہ اکبر میرے دوست، اصل چیز ہمیں اصلاح کرنی ہے، کوشش کرنی ہے کہ نماز کس قدر قیمتی چیز ہے. میں نے آپ کو بیان کیا اللہ کس قدر اجر دیتا، پسند فرماتا جھکنے کو. اب جھکو. اب دیکھیے انشاءاللہ اپنے وقت میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کو اختتام کریں گے اللہ نے چاہا تو. میرے دوستوں آئیے دو حدیثیں آپ کو تفسیر روح بیان کے اندر سے ایک حدیث تو سناتا ہوں، ہمارے ساتھ سناتا ہوں. یہ حدیث کیا خوب حدیث ہے، کیونکہ میں سچ بتاؤں تو میں نے اس کے صحیح معنوں میں حوالے ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی کہ مجھے عربی متن کے ساتھ وہ حوالے ملے، وہ کتاب ملے. بہتر کتابوں میں سب میں ہے، ہر عالم فاضل اس حدیث کو بیان کرتا ہے. میری مراد یہ ہے ایسا نہیں ہے، لیکن ایک شوق ہوتا ہے مجھے کہ حدیث کی جان حدیث کتنی خوبصورت ہے. سنیے حدیث، آپ سن کے آپ کو انشاءاللہ آپ کا دل اور روح مچل جائے گی شب قدر کیا ہے. دیکھو ایک دن ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں موجود تھی. دروازے پہ ناک ہوا، دروازے پہ ناک ہوا تو آپ کے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا. سنیے، آپ نے دیکھا آپ کو کہیں نہیں ملا تو آپ فوراً گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر لی اور اوڑی اور دروازہ کھولنے چلی گئی. پورا منظر دیکھیے، غور غور سے منظر سمجھیے گا. دروازہ جیسے ہی کھولا تو سامنے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تھے. آپ نے سرکار علیہ السلام کو دیکھا اور کہا یا رسول اللہ اتنی بارش ہو رہی ہے، آپ کے کندھے بھیگے ہوئے ہیں، کپڑے بھیگے ہوئے ہیں، آپ نے بتایا نہیں، آپ نے خیال نہیں کیا. بظاہر کہنے لگی اتنا برسات ہو رہی ہے اور باہر دیکھیے صحن میں نبوی مسجد نبوی کے تو چھم 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 برسات ہو رہی ہے. لیکن وہ کہتی برسات تو سفید سفید ہو رہی ہے. بولے سننا میں نہیں برسات ہو رہی. سرکار علیہ السلام مسکرائے. سنو حضور علیہ السلام مسکرائے، دل کی آنکھوں سے سننا جب مزہ آئے گا. سرکار علیہ السلام مسکرائے. حضور علیہ السلام مسکرا کر ان کے سر سے چادر لی، کھینچ کر اپنے ہاتھ میں رکھی. بولا عائشہ دیکھنا باہر بارش ہو رہی ہے. مومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب باہر دیکھا تو سوکھا پڑا گرا ہوں. سرکار کو دیکھا تو کچھ بھی نہیں. بولے یا رسول اللہ یہ کیسے؟ مجھے ابھی سب نظر آ رہا تھا یا رسول اللہ. سرکار علیہ السلام نے فرمایا تو جانتی نہیں ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج جانتی آج کون سی شب ہے؟ آج شب قدر ہے، لیلۃ القدر کی رات ہے. اصل میں بات یہ ہے تو نے میری چادر اوڑھ لی تھی، اللہ نے وہ غیب تجھ سے عیاں کر دیا جو دنیا میں ہو رہا ہے، جو اللہ رحمت نازل فرما رہا ہے وہ تو دیکھ رہی تھی. یہ ہے شب قدر. ہمارے دل کی آنکھیں اللہ کرے کھل جائے تو پھر ہم بھی پتہ چلے نا. پھر ہم 5 راتوں میں بھی ڈھونڈ رہے ہیں، انشاءاللہ ڈھونڈے ہم 5 راتوں میں ڈھونڈے. اللہ کی عبادت ہی کرنی ہے نا. 5 راتیں اسی لیے تو میرے آقا نے رکھی مخفی اس لیے. تلاش کرو کسی بھی رات تمہارا کام بن جائے 5 میں سے. ہم تو کہتے ہیں آج ہی رات شب قدر ہو، جس طرح سے ہم سن رہے ہیں دل کی آنکھوں سے اور ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ اللہ تیرا نور 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 اتر رہا ہے. اللہ اس نور میں ہمارا بھی حصہ عطا فرما دے. میرے دوستوں بزرگوں، ایک آئیے آخری بات کرتے ہیں. وقت میرا آدھے گھنٹے کا ہی تھا. میں نے اپنے حساب سے سوچا ہے، ویسے کسی نے کہا نہیں، محبت سے کرنا چاہے تو ہمارا درس بھی آپ سمجھتے ہیں ہر رات ہوتا ہے. 20 منٹ سے زیادہ ابھی تک نہیں ہوا. اللہ کا رکر بہت شکر ہے. 27 راتیں ہو گئی. میں نے چیک کیا ہے، آپ کو ملتی ہوں گی میری نیٹ پہ انشاءاللہ. تو ہر درس ملتا ہوگا. آپ دیکھیے درس پہ 20 منٹ سے زیادہ میں نے چیلنج کیا تھا یار تو 20 منٹ پہ اللہ مجھے ہم جذباتی ہیں، بولنے میں تو آتے ہیں تو کوئی نئی چیز آتی ہے. تو 19 منٹ 54 سیکنڈ آخری میرا درس تھا تو میں بچ گیا. میں نے کہا نہیں، وعدہ میرا پورا ہوتا. آج ہم نے آدھا گھنٹہ سوچا، آدھا گھنٹے کے بعد انشاءاللہ 10 منٹ دعا مانگیں گے اور 5 منٹ صلاۃ و سلام. پھر سبحان اللہ یہ 1 گھنٹہ ہمارا سرکار کی بارگاہ میں پیش ہو جائے گا، بلکہ مدینہ پاک کے اندر یہ تحفہ بن کر اس طرح جائے گا کہ سب لوگ آج دعا کرو گے. آج خدا کے لیے سب لوگ دعا کرو گے. یا رسول اللہ آپ ہم سے ناراض ہو گئے ہیں، یا رسول اللہ ہم آپ ہم سے ناراض ہو گئے ہیں، اسی لیے آپ نے اپنے در کا دروازہ ہمارے لیے بند کر دیا ہے، کیونکہ ہماری حرکتیں ایسی تھیں. یہ ہم نے سرکار کے دربار کو بھی عام سمجھ کے ویڈیو معاملہ یہ ایسا لاپرواہی دیکھی آپ نے. اللہ رب العالمین ہم کو اس عذاب سے محفوظ کرے. ہمارا کیا حشر کرے گا اللہ تو فرماتا ہے کہ اس در کے اوپر اونچی آواز کہی تو تمہارے سارے اعمال کو میں 0 کر دوں گا.
تمہارا ایمان خطرے میں. سیدنا عمر ابو بکر صدیق اس دن کے بعد جس دن یہ آیات اتری اللہ فرماتا ہے خبردار میں نے نبی کے آگے اونچی آواز, یا بدتمیزی سمجھ لو اس دوسرے جملے میں کہ نظریں اٹھا کر بھی اس طرح دیکھنا اللہ کی بارگاہ کو میں پسند نہیں ہے, خبردار اونچی آواز میں بات نہ کرنا. تو سیدنا صدیق اکبر سرگوشی میں بات کرتے تھے. سرکار فرماتے ہیں ابو بکر تجھے کیا ہوا, زور سے تو بول. بولے یا رسول اللہ جب سے آیات آئی ہے نا اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم نے آواز بلند کی کہیں ہمارے ایمان ہی نہ ختم ہو جائے, ہمارے نیکیاں سلب نہ ہو جائیں. سرکار نے فرمایا ابو بکر تو ان میں سے نہیں ہے, وہ دوسرے ہیں. وہ اشارہ کیا کہ وہ دوسرے ہیں. تو میرے دوستوں جس کی وجہ سے آج کیسا حال ہے, ہم نہ مدینے پاک میں اندر جا سکتا ہے, نہ حاضری دے سکتا ہے, نہ وہ کعبے کی زیارت کیا ہے. اس لیے دعا کرنا اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. کسی میں بھی میں بھی خطا کار ہوں, میں بھی اس میں شامل ہوں, میں بھی ہو سکتا ہے ایسا ہوں وہاں در پہ جانے کے بعد آپ بھی ہم بھی کسی سے خطا ہوئی, اللہ تعالیٰ دوبارہ جاری و ساری کر دے. عاشق رو رہے ہیں, خدا کی قسم عاشق تڑپ رہے ہیں. میں آپ کو اندازہ نہیں کرتا, عاشقوں سے پوچھو جو عشق رکھتے ہر سال, بلکہ میں نے تو ہر ہفتے جانے والے دیکھیں جو ہر ہفتے جاتے تھے حضور علیہ السلام کے دربار اقدس میں. ہر جمعرات کو میں نے باقاعدگی سے 3 دن 4 دن کے لیے جاتے تھے اپنا بزنس الگ چھوڑ کے. آج وہ سب بیٹھے ہیں, دعا کرنا اللہ رب العالمین کو آسانی عطا فرمائے. آئیے امت ہونا, اب امتیوں کے لیے میں مولانا روم کی آخری بات بس کر دوں آپ کے سامنے. آخر میں ہمیں دعا پہ جانا ہے. دعا سے جانے سے پہلے میں نے ایک بات عرض کی تھی آپ سے کہ آپ محفل میں زیادہ سے زیادہ آئیے گا, اجتماع زیادہ ہو تو کسی ایک کی دعا یا کسی ایک کی آمین سب کا بیڑا پار کرا دیتی ہے. سنو یہ روایت سنا رہا ہوں میں, اصل بخاری سب میں ہے, اس میں کوئی شک نہیں. حضرت وہ میں سناتا رہتا ہوں, یہ حضرت عبداللہ بن مکتوم نابینا تھے رضی اللہ تعالی عنہ. آپ نابینا تھے تو آپ کو فجر اور عشاء کے اندر بڑی تکلیف ہوتی تھی گھر سے آنے میں. جب وہ گھر سے آپ آتے تھے تو نابینا تھے تو گرتے تھے, ٹکراتے تھے, یہ تھے تو بہت تکلیف ہوتی تھی. تو ایک دن حضور علیہ السلام عشاء کی نماز کے بعد آپ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجیے نا. بولے کہ میں بہت تکلیف میں آتا ہوں, فجر میں اندھیرا ہوتا ہے, میرا گائیڈ بھی کوئی نہیں ہے, رکھوالا بھی کوئی نہیں, اور عشاء میں بالکل اندھیرا ہوتا ہے, بڑی مشکل سے پہنچتا ہوں گرتا گرتا, بعض اوقات خون نکلتا ہے تو وضو کا معاملہ بھی سمجھتے ہیں نا آپ, کپڑے پہننے کا بھی معاملہ. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا بات تو تیری واجب ہے, شرعی عذر ہے تیرا, تو جا سکتا ہے, ٹھیک ہے گھر میں پڑھ لیا کر دو نماز. یہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا, وہ لمنوں نے لاٹھی لی اندھیرے میں, وہ تو آپ کو پتا نابینا لوگوں کو کتنے پرفیکٹ ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہے جی, ٹک 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 کر دیکھتے تھے, گلی کی طرف جا رہے تھے اپنی بس گھر کے پاس ہی, اتنے میں سیدنا جبریل امین تشریف لے آئے. بولے یا رسول اللہ سے کہو نہ جائے, نماز پڑھنے آیا کرے, اسے کہو یہ نماز پڑھنے آیا کرے, اسے بلاؤ. صحابہ کو بھیجا, وہ واپس لائے. بولا اللہ کا حکم آ گیا تو نماز پڑھا کر. یہ جبریل اللہ نے حکم دیا اور کچھ فرمایا؟ بولا ہاں اللہ فرماتا سنو آپ لوگ دیکھو, ضروری نہیں اپنے آپ کو کم تر سمجھو, اپنے آپ کو تم گناہگار, بے شک میں بھی آپ سب گناہگار ہیں, بڑے بڑے بزرگ, معاف کرنا کیونکہ پارسائی کا کسی کو دعویٰ نہیں ہے. آپ کے اندر کوئی ایسا نیک عمل ہوگا جو اللہ کو پسند ہوگا, تم نہیں جانتے. حالانکہ سارا زندگی مطلب عاصی میں گزری, کسی اور چیز میں بھی گزرتی, معصیت میں گزرتی ہے, کوئی نیکی تو ہوتی ہے نا, کوئی ہوگی ایسی. عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ نے روکا سرکار علیہ السلام کو. جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے محبوب اس کو کہو فجر میں بھی آئے عشاء میں بھی آئے. اللہ کے حبیب نے کہا اچھا کیوں؟ بولے اس لیے کہ جب یہ فجر میں آتا ہے اللہ اس کی وجہ سے تمام نمازیوں کی نماز کو قبول فرماتا ہے, اس کی وجہ سے تمام کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. یہ سن کے حضرت عبداللہ بن مکتوم نے کہا یا رسول اللہ بس کچھ بھی ہو جائے اب تو میں مسجد میں آؤں گا ہی آؤں گا. یعنی اپنی ذات سے کسی کو فائدہ ہو, آپ اجتماع کر رہے ہو, آپ نے آمین کہہ دیا آج کی دعا کے اندر, پتہ نہیں کس کی اللہ رب العالمین بھرم رکھ لے, کس پہ کرم کر دے, سب کا بیڑا پار ہو جائے. میرے امتیوں دوستوں دعا مانگا کرو. دیکھو مولانا روم, آخر کے اندر میں مولانا روم کو لاتا ہوں آپ کے سامنے. مولانا روم اللہ کیسے وسیلے والی بات کی. آج یہ وسیلے کا جھگڑا نکالتے ہیں اعلیٰ حضرت سے, یہ تو 300-400-500 سال پرانے نا مولانا روم. آج کے مولانا روم کو کون نہیں مانتا, ہر مدرسہ پڑھاتا ہے مولانا روم کو. سنو مولانا روم کیا فرماتے ہیں کہ اے ہزارہ جبرائیل اندر بشر, اے ہزارہ جبرائیل اندر بشر, بہر حق کے رو سوئے غریباں یک نظر, بہر حق
سوئے غریباں یک نظر. ترجمہ سنو، جس کو سمجھ میں آ گئی وہ تو جھوم رہا ہوگا، اور جس کو سمجھ نہیں آئی تو دیکھو مولانا روم آج کے نہیں ہے. میں نے عرصہ بھی بتا دیا، کوئی 200 300 25 30 بہت پرانی ہستیوں، بہت بڑے اولیاؤں میں نام ہے، اوصفیاؤں میں نام ہے. عالموں کی لسٹ میں دیکھو تو ٹاپ. ان کی کتابیں مدرسے میں پڑھائی جائیں تو کیسا عالم. اور اولیاء کی صفت میں دیکھو، ایک نسبت ولی کی نسبت لی اور کامل ولی اللہ بن گئے. صوفیہ میں نام ہے ان کا. آپ فرماتے ہیں کہ اے ہزارہ جبرائیل، قرآن پاک میں آتا ہے اے ہزارہ جبرائیل، قرآن پاک میں آتا ہے جبریل علیہ السلام کے لیے القوت ذی قوت، ذی قوت. جبریل، میرا جبریل بہت زیادہ پاور والا ہے. میرا جبریل بہت زیادہ طاقتور ہے. کیسی طاقت والا کہ پرانے زمانے کی یادیں ان کی امتوں کو جب وہ گناہ کرتے تھے کیا کرتے تھے؟ زمین اٹھائی پلٹ دی. وہ زمین کون اٹھا سکتا ہے یار؟ کتنا پاور، کتنے پر ان کے. اور ایک پاور تو یہی کہ سدرہ پر بیٹھے ہیں اور اللہ نے کہا جا جبریل نیچے، پلک جھپک دے نیچے. یعنی 1 سیکنڈ سے کم کا عرصہ بتایا گیا مفسرین نے جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا اور یہ پوچھا گیا کس سے؟ جبریل علیہ السلام سرکار نے کہ بتانا یار سب سے تیزی میں تو کب دنیا میں آیا؟ سدرہ سے. بولے یا رب العالمین میں تو سدرہ میں آرام سے بیٹھا تھا بظاہر. اللہ کا حکم، دیکھ میرا یوسف کنویں میں جا رہا ہے، اس کی تلوار پانی میں ٹچ نہیں ہونا پائے. اور میں نے سنا، میں نیچے آیا، میں نے نیچے تختہ رکھ دیا. اور مفسرین فرماتے وہ تختہ لینے جنت میں بھی گئے، ایسا نہیں کہ ڈائریکٹ آگے، جنت میں تختہ لیا پھر تختہ نیچے رکھا اور سیدنا یوسف علیہ السلام کو بچایا. کتنی طاقت ہے. بس اندازہ دے رہا ہوں کیونکہ جمعے کو پڑھنا تھا، یہ رہ گئی جمعے کے دن میں نے جبریل علیہ السلام کے حوالے سے کرنی تھی نا بات، تو طوالت کی وجہ سے میں نہیں کر سکا. خیر اب موقع اللہ نے دے دیا. اللہ بہت بڑا ہے، کہیں نہ کہیں موقع دے ہی دیتا ہے نا. آج بڑی رات دے دی بھائی عمروں کو، کہیں نہ کہیں اللہ ہم کو جاری کر دیتا بیٹا یہاں بیان کر دینا. اب یہاں کون سا کسی کا باب آنا ہے کہ مجھے آفس میں جانا ہے، دفتر میں جانا ہے؟ کوئی ایسا نہیں بول سکتا کہ شاہ صاحب سونا ہے. بولا اب تو سونے کی رات ہے ہی نہیں، تیرا بیان ہی غلط ہے. اب تو کوئی جواز تو ہو نا، اب تو نہیں ہو سکتا کہ معاملہ بہر طور. ایسی کوئی بات نہیں. الحمدللہ وقت کی پابندی ہم کریں گے، انشاءاللہ کریں گے. وہ تو میں مذاقاً کہتا ہوں، کرنی چاہیے ہمیں. ظاہر ہے ہم سب ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے، نہیں تو کیا. یہ تو ذکر ہوتا رہے گا. پوری رمضان ہوا، دیکھو کبھی نہیں ہوا اس سینٹر پہ پوری رمضان الحمدللہ اللہ کا ذکر ہوا. تو میرے دوستو کیا ہوا؟ ذی قوت بنی، اتنی طاقت. تو حضرت مولانا روم فرماتے ہیں جبریل علیہ السلام کی 1000 طاقت صحیح، لیکن یا رسول اللہ آپ کی طاقت کا مقابلہ نہیں. 1000 جبریل ہو، ایک آپ بشر ہو، آپ کی طاقت اس سے لاکھ درجے بلند ہے، لاکھ بڑے. ارے وہ تو سدرہ سے فوراً یہاں پہنچتا ہے نا. یا رسول اللہ آج ہم سب نگاہیں لگا کے بیٹھے ہیں کہ بحر حق حق ہے. آپ فرما رہے ہیں بحر حق سوئے غریباں یک نظر. ارے جب آپ گنبد خضرا سے ایک نگاہ یا ماریں گے سب کا بیڑا پار ہوگا. سب دعائیں کر رہے ہیں یا رسول اللہ کرونا کو یہاں سے دفع کرو، کرونا کو یہاں سے ہمارے لیے ختم کرو. یہ دعائیں کر رہے ہیں، آپ کی نگاہیں کرم ہو جائیں گی، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. میرے دوست بزرگوں، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آئیے دعا کرتے ہیں اور دعا کے بعد انشاءاللہ تعالی صلاۃ و سلام پڑھیں گے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ یا رب العالمین جل شانہ سبحانہ وتعالی یا رب العالمین یا رب العالمین. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا رب العالمین. یا میرے مالک، اے مالک تو کریم رؤوف الرحیم ہے. اے اللہ تو رؤوف الرحیم ہے، شکور الحلیم ہے، قوی الوفی ہے، لطیف الخبیر ہے. اے اللہ ہم پہ رحم فرما، ہم پہ کرم فرما. اے اللہ کرم فرما. آج کی شب یا اللہ تیری بارگاہ اقدس میں صدق دل سے ہم توبہ کے رجوع ہوتے. اے اللہ ہمارے کبائر صغائر گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ جتنے حاضرین ہیں یا اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما. تمام مسلمانوں پہ کرم فرما، تمام مسلمانوں کے حالات پہ رحم فرما، مظلوموں کی مدد فرما، داد رسی فرما. یا رب العالمین اسلام کو عروج عطا فرما. اے اللہ ہمارے ماں باپ اور تمام مرحومین مسلمان دنیا سے رخصت ہوئے سب کی بخشش فرما. آج کی رات سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. میرے چاہنے والے، آپ کے چاہنے والے تمام عزیز
कारी मोहब्बत करने वाले जहाँ कहीं भी हैं अल्लाह, शब कद्र के सदक़े या अल्लाह, लैलतुल कद्र के सदक़े आज सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम अपने फरिश्तों के साथ, अपनी फरिश्तों की टीम के साथ हमारी दुआ पर आमीन कहते हैं। या अल्लाह उस आमीन में हमारा बेड़ा पार फरमा दे, हमारी दुआओं को कबूल फरमा दे। ए अल्लाह हमारे घरों की परेशानियों को दूर फरमा दे। ए अल्लाह हमारे घरों की उलझनों को दूर फरमा दे। तू जानता है मालिक, तू बेहतर जानता है जो आजमाइश में जो लोग हैं, ए अल्लाह उनकी आजमाइशों को पूरा फरमा। ए अल्लाह गैब से उनकी मदद फरमा। ए अल्लाह किसी का मोहताज न करना, ए अल्लाह अपने दर का मोहताज रखना। ए अल्लाह हम सबको बार बार तेरे नबी अलैहिस्सलाम की दर की ज़ियारत नसीब फरमा, हज की सआदत नसीब फरमा, उम्रे की सआदत नसीब फरमा। ए अल्लाह जो बेरोजगार से रोजगार अता फरमा, जो रोजगार से हैं उनको रोजगार में तरक्की अता फरमा। अलगरज या अल्लाह इस हमारे सेंटर में जो हम तरक्की का काम कर रहे हैं या अल्लाह, और कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, जिसमें जो मदद की जिसने भी और जो कर रहे हैं अभी भी करेंगे, और आज की शब भी जो भी करेगा अल्लाह शब की सदक़े में, आज शब की अजर के सदक़े में उसे दुगना चुगना हजारवां चुगना सवाब अता फरमा, उसे अजर अता फरमा। हम सबको अल्लाह के घर के अंदर मददगार बना दे। ए अल्लाह अपने हबीब के सदक़े या रब्बुल आलमीन हमारी मुश्किलों में आसानी अता फरमा। ए अल्लाह जो बेरोजगार उसे रोजगार अता फरमा, जो बे औलाद है उसे औलाद नरीना अता फरमा। ए अल्लाह जिन बच्चियों की शादियां नहीं हुई घर में मौजूद है रिश्तों के लिए, अल्लाह उनको नेक और सच्चे रिश्ते अता फरमा, बच्चों को भी बेटों को भी नेक और सच्चे रिश्ते अता फरमा। या रब्बुल इज्जत हमारी दुआओं की लाज रख ले, हम गुनाहगार हैं, सियाकार हैं मालिक, तेरी बारगाह अक़दस के अंदर आज की शब यकीनन या अल्लाह तू बख्शने वाला है, तू गफूर रहीम है, तू गफूर रहीम है, तू गफूर रहीम है। ए अल्लाह तुझे अपने गफूर रहीमी का वास्ता जो मांगा है वो अता फरमा दे, जो हमारी दुआओं को कबूल फरमा दे। ए अल्लाह जितने हाज़रीन या नमाजों में तरावी में रोज़ हमारे साथ शामिल हुए रमज़ान मुबारक में मालिक इनकी घरों में खैर और बरकतें अता फरमा। इन्होंने जिस तरह से भी हमने भी मदद में भी माविनत में, मुझ फ़कीर की माविनत में, मस्जिद की माविनत में जो भी काम किया, जो भी हिस्सा लिया, अल्लाह तू उसको कबूल फरमा, हमारी कमेटी को भी की खिदमत को कबूल फरमा। ए अल्लाह मुझ गुनाहगार से कोई बात ऐसी निकल गई हो बयान में, नस्ल में, ज़बान से, तू अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है। और इन तमाम माजियों से भी अर्ज़ करता हूँ खुदा के लिए मुझ गुनाहगार को माफ़ कर दीजिएगा। आज की शब हमने सबको माफ़ किया या अल्लाह, जिन ने हमारे दिल दुखाए हमने सबको माफ़ किया। ए अल्लाह तू भी हमें माफ़ी दिला दे उन सबसे। ए अल्लाह उन सबसे तमाम हकूक़ से हमें माफ़ी दिला दे। मालिक तू बड़ा करीम है, तू बड़ा रऊफ़ रहीम है, तू बड़ा शकूर हलीम है। या रब्बल आलमीन गैब से या अल्लाह हमारी मदद फरमा, हमारी मुश्किल में मुश्किल कुशाई फरमा। रमज़ान मुबारक में आने वाले रमज़ान नसीब फरमा। ऐ अल्लाह अलवदा अलवदा माहे रमज़ान, अलवदा अलवदा माहे रमज़ान, तेरे आने से दिल खुश हुआ है, तेरे आने से दिल खुश हुआ है, तेरे जाने से दिल रो रहा है। अलवदा अलवदा माहे रमज़ान। अल्लाह रब्बुल आलमीन माह रमज़ान की खुसूसी बरकतें हमें नसीब फरमा। ए अल्लाह अपने हबीब के सदक़े कैसा महीना, प्यारा महीना, मीठा महीना, नूर वाला महीना चला गया। हम कुछ भी नहीं कर सके, रोज़ इंतज़ार करते रहे मालिक तेरी बारगाह अक़दस में। आज खूब इबादत करेंगे, ये आज खूब वर्फिश है। हमें क्या हुआ, हमारे नफ्स ने हमें कैसा उलझाया कि हम वो खिदमत रमज़ान मुबारक की नहीं कर सके जैसा करना चाहिए। आज शब कदर है, ए अल्लाह इस शब कदर के सदक़े जिसने रमज़ान की कदर की, ए अल्लाह उसको जो तूने इनाम दिया उसमें हमारा भी हिस्सा अता फरमा दे। हम सब के बेड़े पार फरमा दे, बे औलादों को औलाद नरीना अता फरमा, मरीज़ों को शिफा अता फरमा, कोरोना की बीमारी को दफ़ा फरमा। ए अल्लाह जहाँ कहीं भी मरीज़ हैं उनको सबको शिफा अता फरमा। कोरोना हिंदुस्तान पाकिस्तान जहाँ कहीं भी उरूज पर है अल्लाह को मार दे, दम खम कर दे। ए अल्लाह उन सबको आराम अता फरमा दे, सुकून अता फरमा दे। ए अल्लाह तेरे हबीब अलैहिस्सलाम के वसीला जलीला से हमारी तमाम गुजारिशात और दुआओं को अपनी बारगाह अक़दस में कबूल फरमा। ए अल्लाह आइंदा बरस जिंदा रहे इंशाअल्लाह ज़रूर बज़रूर तेरे प्यारे मेहमान की, हम हमारे मेहमान की कदर करेंगे, रमज़ान की कदर करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि व नूर अर्शी क़ासिम इसकी सय्यदना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
मुस्तफ़ा